بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے متعلق حالات و واقعات آپ کی نظر کیے جا رہے ہیں، اور یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم ذکر کریں گے حضرت امام حسن کی جوانی سے لے کے شہادت تک کے واقعات کا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب امام حسن کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام شہید کیے جا چکے تو اس وقت امام حسن کی عمر مبارک 37 برس تھی۔ حضرت علی کی تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے بقول ابن اسیر قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن کی بیعت کی، اور اس کے بعد تمام حاضرین نے بھی بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ اس وقت آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ بھی پڑھا جس میں آپ نے حمد و ثنا کے بعد 12 امام کی خلافت کا ذکر فرمایا اور اس کی وضاحت کی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یا تلوار کے گھاٹ اترے گا یا زہر دغا سے شہید ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے عراق، ایران، خراسان، حجاز، یمن، بصرہ وغیرہ کے عمال کی طرف توجہ کی اور عبداللہ ابن عباس کو بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب عنان حکومت امام حسن کے ہاتھوں میں آئی تو زمانہ بڑا پرآشوب ہو چکا تھا۔ حضرت علی کی نئی نئی شہادت ہوئی تھی، جس کے بعد فتنے بیدار ہو چکے تھے۔ کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو رشوتیں دے کر خریدا گیا۔ منقول ہے کہ معاویہ نے عمر بن حریث، اشعث بن قیس، حجر ابن الحجر، شبس ابن ربی کے پاس علیحدہ علیحدہ سے پیغام بھیجا کہ جس طرح بھی ہو سکے حسن ابن علی کو قتل کرا دو۔ جو بھی یہ کام کرے گا اس کو 2 لاکھ درہم نقد انعام دوں گا اور فوج کی سرداری بھی عطا کروں گا اور اپنی کسی لڑکی سے اس کی شادی بھی کروں گا۔ یہ انعامات حاصل کرنے کے لیے لوگ شب و روز موقع کی طاق میں رہنے لگے۔ حضرت امام حسن کو جب اطلاع ملی تو آپ نے کپڑوں کے نیچے زرہ پہننا شروع کر دی، یہاں تک کہ نماز جماعت پڑھانے کے لیے بھی جب باہر نکلتے تو زرہ پہن کر نکلتے تھے۔ ادھر معاویہ جو شام میں پوری طرح تسلط قائم کر چکا تھا، ایک بڑا لشکر عراق پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب حملہ آور لشکر حدود عراق میں آگے بڑھایا تو حضرت امام حسن نے اپنے لشکر کو حرکت کرنے کا حکم دیا۔ حجر ابن عدی کچھ فوج لے کے آگے بڑھے۔ آپ کے لشکر میں بھیڑ بھاڑ تو خاصی تھی، مگر سردار جو سپاہیوں کو لڑاتے ہیں ان میں کچھ معاویہ کے ہاتھ بک چکے تھے، کچھ عافیت میں مصروف تھے، اور حضرت علی اور آپ کی اولاد سے دشمنی رکھنے والے موقع کی تلاش میں تھے۔ امام حسن کو جب معاویہ کی پیش قدمی کا علم ہوا تو آپ نے بھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ کوچ کر دیا اور کوفے سے سابات جا پہنچے اور 12,000 کی فوج قیس ابن سعد کے ماتحت کر دی۔ پھر سابات سے روانہ ہوتے ہوئے آپ نے خطبہ پڑھا جس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم نے اس شرط پر مجھ سے بیعت کی ہے کہ صلح اور جنگ دونوں حالتوں میں میرا ساتھ دو گے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کسی شخص سے بغض اور عداوت نہیں ہے، میرے دل میں کسی کو ستانے کا خیال نہیں ہے۔ میں صلح کو جنگ سے اور محبت کو عداوت سے کہیں بہتر سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے آپ کے اس خطاب کا مطلب یہ سمجھا کہ حضرت امام حسن امیر معاویہ سے صلح کرنے کی طرف مائل ہیں۔ اسی دوران میں معاویہ نے امام حسن کے لشکر کی کثرت سے متاثر ہو کر بمشورہ عمرو عاص کچھ لوگوں کو امام حسن کے لشکر میں اور کچھ کو قیس ابن سعد کے لشکر میں بھیج کر ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا۔ امام حسن کی فوج کے لوگوں نے قیس کے متعلق یہ شہرت دینی شروع کی کہ اس نے معاویہ سے صلح کر لی ہے، اور قیس بن سعد کے لشکر میں جو سازشی گھسے ہوئے تھے انہوں نے بھی تمام لشکریوں میں یہ چرچا کر دیا کہ امام حسن نے معاویہ سے صلح کر لی ہے۔ امام حسن کے ان دونوں لشکروں میں اس غلط افواہ کے پھیل جانے سے بغاوت اور بدگمانی کے جذبات ابھر آئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کے ہی فوجی آپ کے خیمے پر ٹوٹ پڑے اور آپ کا مال و اسباب تک لوٹ لیا۔ آپ کے نیچے سے مصلح تک گھسیٹ لیا گیا، دوش مبارک پر سے ردا بھی اتار لی گئی، اور بعض نمایاں قسم کے افراد نے امام حسن کو معاویہ کے حوالے کر دینے کا پلان تک تیار کر لیا۔ آخرکار آپ ان بدبختوں سے مایوس ہو کر مدائن کے گورنر سعد یا سعید کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں خارجی نے جس کا نام جرہ بن قیسہ تھا، آپ کی ران پر موقع دیکھ کر ایک ایسا خنجر مارا جس سے آپ کی ران زخمی ہوئی۔ آپ مدائن میں مقیم ہوئے اور وہاں اپنا علاج کرایا اور اچھے ہوئے۔ ادھر معاویہ نے موقع غنیمت جان کر 30,000 کا لشکر عبداللہ ابن عامر کی قیادت میں مدائن بھیج دیا۔ امام حسن اس سے لڑنے کے لیے نکلنے ہی والے تھے کہ اس نے عام شہرت کرا دی کہ معاویہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے۔
اور میں امام حسن اور ان کے لشکر والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ مفت میں اپنی جان نہ دیں اور صلح کر لیں۔ اس دعوت صلح اور پیغام خوف سے لوگوں کے دل بیٹھ گئے، ہمتیں پست ہو گئیں اور امام حسن کی فوج بھاگنے کے لیے راستہ ڈھونڈنے لگی۔ امیر شام کو حضرت امام حسن کی فوج کی حالت اور لوگوں کی بے وفائی کا حال معلوم ہو چکا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امام حسن چاہے کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہوں، مگر علی و فاطمہ کے بیٹے اور پیغمبر کے نواسے ہیں، اور وہ کبھی ایسی شرائط پر صلح نہ کریں گے جو حق پرستی کے خلاف ہوں اور جن سے باطل کی حمایت ہوتی ہو۔ اسی بات کو نظر میں رکھتے ہوئے اس نے ایک طرف تو آپ کے ساتھیوں کو عبداللہ ابن عامر کے ذریعے پیغام دلوایا کہ اپنی جان کے پیچھے نہ پڑو اور خونریزی نہ کر، اور اس سلسلے میں کچھ لوگوں کو رشوتیں بھی دی گئیں اور کچھ بزدلوں کو اپنی تعداد کی زیادتی سے خوفزدہ کیا گیا، اور دوسری طرف حضرت امام حسن کے پاس پیغام بھجوایا گیا کہ آپ جن شرائط پر کہیں انہی شرائط پر صلح کے لیے تیار ہوں۔ امام حسن یقیناً اپنے ساتھیوں کی غداری کو دیکھتے ہوئے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر تھی کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ باطل کو تقویت پہنچے اور خود امام حسن کے اوپر کوئی بات نہ آئے۔ ویسے بھی اس گھرانے کو تو حکومت اور اقتدار کی ہوس تو کبھی تھی ہی نہیں، انہیں تو مطلب اس سے تھا کہ مخلوق خدا کی بہتری ہو اور حدود اور حقوق الہی کا اجرا ہو۔ اب چونکہ امیر معاویہ نے آپ سے منہ مانگی شرائط پر صلح کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی، تو اب مصالحت سے انکار کرنا بے سود تھا۔ پھر بھی آپ نے آخری جواب دینے سے قبل اپنے ساتھ والوں کو جمع کیا اور تقریر فرمائی، آگاہ رہو کہ تم میں وہ خونریز لڑائیاں ہو چکی ہیں جن میں بہت سے لوگ قتل ہوئے، کچھ مقتول صفین میں ہوئے جن کے لیے آج تک رو رہے ہو، اور کچھ مقتول نہروان کے جن کا معاوضہ طلب کر رہے ہو۔ اب اگر تم موت پر راضی ہو تو ہم اس پیغام صلح کو قبول نہ کریں اور ان سے اللہ کے بھروسے پر تلواروں سے فیصلہ کریں، اور اگر زندگی کو عزیز رکھتے ہو تو ہم اس کو قبول کر لیں اور تمہاری مرضی پر عمل کریں۔ جواب میں لوگوں نے ہر طرف سے پکارنا شروع کیا کہ ہم زندگی چاہتے ہیں، ہم زندگی چاہتے ہیں، آپ صلح کر لیجئے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے صلح کی شرائط مرتب کر کے معاویہ کے پاس روانہ کر دیں۔ اس صلح نامے کے مکمل شرائط حسب ذیل تھے: یہ کہ معاویہ حکومت اسلام میں کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے گا، معاویہ کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا، شام و عراق اور حجاز و یمن سب جگہ کے لوگوں کے لیے امان ہوگی، حضرت علی کے اصحاب اور شیعہ جہاں بھی ہیں ان کے جان و مال اور ناموس و اولاد محفوظ رہیں گے۔ پانچواں یہ معاویہ حسن ابن علی اور ان کے بھائی حسین بن علی اور خاندان رسول میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچانے یا ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، نہ خفیہ طور پر اور نہ اعلانیہ، اور ان میں سے کسی کو کسی جگہ دھمکایا اور ڈرایا نہیں جائے گا۔ چھٹا یہ کہ جناب امیر المومنین کی شان میں کلمات نازیبہ جو اب تک مساجد اور قنوت نماز میں استعمال ہو رہے ہیں وہ ترک کر دیے جائیں۔ آخری شرط کی منظوری میں معاویہ کو عذر ہوا تو یہ طے پایا کہ کم از کم جس موقع پر امام حسن علیہ السلام موجود ہوں تو اس جگہ پر ایسا نہ کیا جائے، یعنی امام حسن کے سامنے ان کے باپ کو گالیاں نہ دی جائیں۔ بہرحال صلح نامہ ہو گیا اور دونوں فریقوں کے دستخط ہو گئے، گواہیاں بھی ثبت ہوئیں۔ اس کے بعد معاویہ نے اپنے لیے عام بیعت کا اعلان کر دیا اور اس سال کا نام سنت الجماعت رکھا۔ پھر امام حسن کو خطبہ دینے پر مجبور کیا۔ آپ منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، خدائے تعالیٰ نے ہم میں سے اول کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کی اور آخر کے ذریعے سے تمہیں خوریزی سے بچایا۔ معاویہ نے اس امر میں مجھ سے جھگڑا کیا جس کا میں اس سے زیادہ مستحق ہوں، لیکن میں نے لوگوں کی خوریزی کی نسبت اس امر کا ترک کر دینا بہتر سمجھا۔ تم رنج و ملال نہ کرو کہ میں نے حکومت اس کے نااہل کو دے دی اور اس کے حق کو جائے ناحق پر رکھا۔ میری نیت اس معاملے میں صرف امت کی بھلائی ہے۔ ابھی آپ یہیں تک فرمانے پائے تھے کہ معاویہ نے کہا، بس اے حضرت، زیادہ فرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکمیل صلح کے بعد امام حسن نے صبر و استقلال اور نفس کی بلندی کے ساتھ ان تمام ناخوشگوار حالات کو برداشت کیا اور معاہدے پر سختی کے ساتھ قائم رہے، مگر دوسری طرف یہ ہوا کہ امیر شام نے جنگ کے ختم ہوتے ہی سیاسی اقتدار کی مضبوطی کے لیے عراق میں داخل ہو کر نخیلہ میں، جسے کوفہ کی سرحد سمجھا جاتا تھا، قیام کیا اور جمعے کے خطبے کے بعد اعلان کیا کہ میرا مقصد جنگ سے یہ نہ تھا کہ تم لوگ نماز پڑھنے لگو، روزے رکھنے لگو، حج کرو یا زکوٰۃ ادا کرو، یہ سب تو تم پہلے ہی کرتے ہو۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ میری حکومت تم پر مسلم ہو جائے، اور یہ مقصد میرا حسن کے اس معاہدے کے بعد اب پورا ہو گیا ہے، اور باوجود تم لوگوں کی ناگواری کے میں کامیاب ہو گیا۔ رہ گیا وہ شرائط نامہ جو میں نے حسن کے ساتھ کیا، وہ سب میرے پیروں کے نیچے ہے۔
ان کا پورا کرنا یا نہ کرنا میرے ہاتھ کی بات ہے۔ یہ تمام بات سن کر مجمع میں ایک سناٹا چھا گیا اور کسی میں دم نہ تھا کہ وہ اپنی زبان کھولتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوا اور امیر شام نے اس معاہدے کا کوئی پاس نہ کیا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نے امر خلافت کے لیے اپنے پلید بیٹے یزید کو نامزد کیا۔ حالانکہ شرائط میں سب سے اہم شرط یہ تھی کہ معاویہ کسی کو بھی اپنا ولی عہد نہیں بنائے گا، اور یہی بات آگے چل کے واقع کربلا کا سبب بنی۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب امام حسن کوفے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو معاویہ نے راستے میں ایک پیغام بھیجا، اور وہ یہ تھا کہ آپ خوارج سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے میری بیعت ہوتے ہی پھر سے سر نکالا ہے۔ امام حسن نے جواب دیا، اگر خوریزی مقصود ہوتی تو میں تجھ سے کیوں صلح کرتا؟ مورخین کا اتفاق ہے کہ امام حسن اگرچہ صلح کے بعد مدینے میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن امیر شام اس کوشش میں لگا رہا کہ کسی بھی طریقے سے امام حسن ان کے راستے سے ہٹ جائیں، کیونکہ اس کا مقصد یزید کی خلافت کے لیے زمین ہموار کرنا تھی۔ چنانچہ اس نے 5 بار آپ کو زہر دلوانے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہ ملی۔ بالآخر شاہ روم سے ایک بہت ہی زبردست قسم کا زہر منگوا کر محمد بن اشس یا مروان کے ذریعے جادہ بنت اشس کے پاس امیر معاویہ نے بھیجا اور کہلا دیا کہ جب امام حسن شہید ہو جائیں گے تب ہم تجھے 1,00,000 درہم دیں گے اور تیرا عقد اپنے بیٹے یزید کے ساتھ کر دیں گے۔ چنانچہ اس عورت نے، جو کہ امام حسن کی زوجہ تھی، اس نے دھوکے سے یہ زہر آپ کو پلا دیا، جس کے نتیجے میں آپ شہید ہو گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق مروان نے زہر بھیجا اور جادہ نے امام حسن کو شہد میں وہ زہر ملا کر دے دیا۔ امام علیہ السلام اسے کھاتے ہی بیمار ہوئے اور فوراً روضہ رسول پر گئے، کچھ عرصہ وہاں قیام کیا اور صحت یاب ہوئے۔ زہر آپ نے کھا لیا تھا، لیکن آپ جادہ سے بدگمان ہو گئے۔ آپ کو شبہ ہو چکا تھا، جس کی بنا پر آپ نے اس عورت کے ہاتھ کا کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہ معمول مقرر کر لیا کہ حضرت قاسم کی ماں یا حضرت امام حسین کے گھر سے کھانا منگوا کر کھانے لگے۔ تھوڑے عرصے کے بعد آپ جادہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس نے کہا کہ مولا، حوالی مدینہ سے بہت عمدہ خرمے آئے ہیں، حکم ہو تو حاضر کروں؟ امام حسن کو خرمے کیونکہ پسند تھے، آپ نے فرمایا لے آؤ۔ جادہ نے موقع پاتے ہی خرموں میں زہر ملا دیا اور اپنے پہچانے ہوئے دانے چھوڑ کر ساتھ بیٹھ کر کھانے لگی۔ امام نے ایک طرف سے کھانا شروع کیا جن میں زہر تھا۔ اس کے بعد امام حسین کے گھر تشریف لائے۔ آپ کی طبیعت بگڑی، ساری رات تڑپ کر بسر کی، صبح کو روضہ رسول پر جا کر دعا مانگی اور صحت یاب ہوئے۔ امام حسن نے بار بار اس قسم کی تکلیف اٹھانے کے بعد اپنے بھائیوں سے تبدیلی آب و ہوا کے لیے موصل جانے کا مشورہ کیا اور موصل کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس، علمدار اور چند اور لوگ بھی تھے۔ ابھی وہاں چند یوم ہی گزرے تھے کہ شام سے ایک نابینا شخص آیا۔ اسے ایک ایسا عصا دیا گیا تھا کہ جس کے نیچے لوہا لگا ہوا تھا، جس میں زہر تھا۔ اس بنے ہوئے نابینا شخص نے موصل پہنچ کر امام حسن کے دوستداران میں سے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور موقع پا کر آپ کے قریب آیا اور آپ کے پیر میں اپنے عصے کی نوک زور سے چبھو دی۔ زہر جسم میں دوڑ گیا اور آپ علیل ہو گئے۔ جراح علاج کے لیے بلایا گیا، اس نے علاج شروع کیا۔ اس واقعے کے بعد بھی آپ کی جان بچ گئی تھی۔ وہ نابینا شخص زخم لگا کر روپوش ہو گیا۔ 14 دن کے بعد جب 15ویں دن وہ نکل کر شام کی طرف روانہ ہوا تو حضرت عباس بن علی کی نظر اس پر جا پڑی۔ آپ نے اسے پہچان لیا اور اس سے عصا چھین کر اس کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ چند دن کے بعد حضرت امام حسن مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے، لیکن زیادہ باز نہ آئی۔ پوری کوشش اور طاق میں لگی رہی کہ کسی طریقے سے امام حسن کی زندگی کا چراغ بجھایا جائے، اور آخرکار ایک دن جب امام حسن سو رہے تھے، جادہ نے پانی میں زہر ملایا اور وہ پانی آپ کے سرہانے رکھا۔ جب امام حسن کی آنکھ کھلی تو آپ نے جناب زینب کو آواز دی اور کہا، اے بہن، میں نے ابھی اپنے نانا، اپنے پدر بزرگوار اور اپنی مادر گرامی کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اے حسن، تم کل رات ہمارے پاس ہوگے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کے لیے پانی مانگا اور خود اپنا ہاتھ بڑھا کر سرہانے سے پانی پی لیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ پانی پیتے ہی آپ نے فرمایا، ہائے، یہ کیسا پانی ہے جس نے میرے حلق سے ناف تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ زہر نے اپنا کام شروع کر دیا۔ لوگوں نے امام حسین کو اطلاع دی۔ امام حسین دوڑے ہوئے آئے، دونوں بھائی بغل گیر ہوئے اور محو گریہ ہوئے۔ اس کے بعد امام حسین نے چاہا
کہ ایک پانی کا کوزہ وہ خود بھی پی لیں اور بھائی کے ساتھ وہ بھی نانا کے پاس پہنچیں، لیکن امام حسن نے پانی کے برتن کو زمین پر پٹک دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جس زمین پر پانی گرا تھا وہ ابلنے لگی۔ الغرض تھوڑی ہی دیر کے بعد امام حسن کو خون کی قے آنے لگی۔ آپ کے جگر کے 70 ٹکڑے کٹ کٹ کے دشت میں آ گرے۔ آپ زمین پر تڑپنے لگے۔ جب دن چڑھا تو آپ نے امام حسین سے پوچھا کہ میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ کہا سبز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث معراج میں یہی ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ مولا حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ شب معراج میرے نانا نے آسمان پر 2 قصر، ایک زمرد کا اور ایک یاقوت سرخ کا دیکھا تھا۔ تو پوچھا تھا کہ اے جبرائیل، یہ دونوں قصر کس کے لیے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی ایک حسن کے لیے، دوسرا حسین کے لیے۔ پوچھا دونوں کے رنگ میں فرق کیوں ہے؟ کہا حسن زہر سے شہید ہوں گے اس لیے سبز ہے، اور حسین تلوار سے شہید ہوں گے اس لیے وہ سرخ ہے۔ یہ کہہ کر آپ حسین سے لپٹ گئے اور دونوں بھائی رونے لگے۔ اس کے بعد آپ نے جادہ سے کہا افسوس، تو نے بڑی بے وفائی کی، لیکن یاد رکھ تو نے جس مقصد کے لیے ایسا کیا ہے اس میں ہرگز کامیابی نہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے امام حسین اور بہنوں سے کچھ وصیتیں کی اور آنکھیں بند فرما لیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد آنکھیں کھول کر فرمایا اے حسین، میرے بال بچے تمہارے سپرد ہیں۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر لی اور نانا کی خدمت میں پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسن کی شہادت کے فوراً بعد مروان نے جادہ کو اپنے پاس بلا کر 2 عورتوں اور ایک مرد کے ساتھ معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ معاویہ نے اسے ہاتھ پاؤں بندھوا کر دریائے نیل میں یہ کہہ کر ڈلوا دیا کہ تو نے جب امام حسن کے ساتھ وفا نہ کی تو یزید کے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ معاویہ خبر شہادت پاتے ہی خوشی کے مارے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گر پڑا اور اس کی دیکھا داکھی سارے درباری خوشی منانے کے لیے نعرے تکبیر بلند کرنے لگے۔ ان کی آوازیں فاطمہ بنت قرظہ کے کانوں میں پہنچیں جو معاویہ کی بیوی تھی، تو کہنے لگیں کہ یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ معاویہ نے جواب دیا کہ امام حسن کی شہادت ہو گئی ہے، اس خوشی میں میں نے نعرے تکبیر بلند کر کے سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ فاطمہ بے انتہا رنجیدہ ہوئیں اور کہنے لگیں افسوس، فرزند رسول قتل کیا گیا اور دربار میں خوشی منائی گئی۔ بحوالہ تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 اور کتاب عقد الفرید جلد نمبر 2 اور کتاب تاریخ خمیس جلد نمبر 2 اور کتاب حیات الحیوان جلد نمبر 1 اور ارحج المطالب صفحہ نمبر 357۔ الغرض امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین نے غسل و کفن کا انتظام فرمایا، نماز جنازہ پڑھائی اور امام حسن کی وصیت کے مطابق انہیں سرور کائنات کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے اپنے کندھوں پر جنازہ رکھ کر چلے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ بنو امیہ خصوصاً مروان وغیرہ نے آگے بڑھ کر پہلو رسول میں دفن ہونے سے روکا، اور حضرت عائشہ بھی خچر پر سوار ہو کر آ پہنچیں اور کہنے لگیں یہ گھر میرا ہے، میں تو ہرگز حسن کو اپنے گھر میں دفن نہ ہونے دوں گی۔ حوالہ کتاب تاریخ الفدا جلد نمبر 1، کتاب روضۃ المناظر جلد نمبر 11۔ یہ سن کر بعض لوگوں نے کہا کہ اے عائشہ تمہارا کیا حال ہے؟ کبھی اونٹ پر سوار ہو کر داماد رسول سے جنگ کرتی ہو، کبھی خچر پر سوار ہو کر فرزند رسول کے دفن میں مزاحمت کرتی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مگر وہ نہ مانی، یہاں تک کہ بات بڑھ گئی اور وہاں پر موجود بدبختوں نے آل محمد پر تیر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ کئی تیر امام حسن کے تابوت میں پیوست ہو گئے۔ روایت کے مطابق ان تیروں کی تعداد جو تابوت میں لگی 70 تھی۔ چنانچہ جنازے کو واپس گھر لایا گیا اور دوبارہ سے کفن تبدیل کر کے نعش مبارک کو جنت البقیع میں لا کر دفن کیا گیا۔ کتاب تاریخ کامل جلد نمبر 3۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 27 برس تھی۔ امام حسن کی ازدواج اور اولاد کا ذکر کریں تو آپ نے مختلف اوقات میں 9 شادیاں کیں۔ آپ کی اولاد میں 8 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن کی نسل زید اور حسن مثنیٰ سے چلی۔ تاریخ کے مطابق آپ کے 3 فرزند عبداللہ، قاسم اور عمرو کربلا میں شہید ہوئے۔ جناب زید بڑے جلیل القدر اور صدقات رسول کے متولی تھے۔ انہوں نے 120 ہجری میں 90 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ جناب حسن مثنیٰ نہایت فاضل، متقی اور صدقات امیر المومنین کے متولی تھے۔ آپ کی شادی امام حسین کی بیٹی جناب فاطمہ سے ہوئی تھی۔ آپ نے کربلا کی جنگ میں بھی شرکت کی تھی اور بے انتہا زخمی ہو کر مقتولوں میں دب گئے تھے۔ جب سر کاٹے جا رہے تھے تب ان کے ماموں ابو حسان نے آپ کو زندہ پا کر عمر ساتھ سے لے لیا تھا۔ آپ کو خلیفہ سلیمان بن عبد المالک نے 97 ہجری میں زہر دے دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے 52 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔
آپ کی شہادت کے بعد آپ کی بیوی جناب فاطمہ 1 سال تک قبر پر خیمہ زن رہیں۔ ویورز، یہ تھے امام حسن علیہ السلام کے حالات زندگی۔ یہاں پر ہم آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم امام حسن کے چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔